اچھا احمد بھائی، میں نے دیکھا ہے کہ پیر کا ہوتا ہے نا، بیٹے ہوتے ہیں جو پیر کے اولاد ہوتی ہے. میرا ایک پیر ہے، تو وہ جب بھی ان کے پیر کے جو بیٹے آتے ہیں تو ان کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں ان کے گھر سے، اگر اس کے پیر کے گھر سے کوئی بھی آ جائے، یعنی کہ جو اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں خود سے بھی زیادہ. تو یہ قانون، میں نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قانون مولا علی پہ نہیں لگے گا. آپ اہل سنت جو مولا علی کی شان چوتھے نمبر پہ رکھ رہے ہیں انہیں، تو کیا وہ فضیلت نہیں ہے ان کی کہ وہ اہل رسالت کے گھر سے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے تھے؟ اور تیسرا یہ دوسرا اس پہ ایک اور جو ایڈ کر دوں کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ سلسلے میں 3 سلسلے جو ان سے ہیں اہل سنت میں وہ مولا علی سے ملتے ہیں، جبکہ ایک سلسلہ صدیق اکبر سے صرف ایک سلسلہ ملتا ہے. مجھے اس میں روشنی ڈال دیں. اچھا، بات یہ ہے، بنیادی بات تو یہ ہے نا کہ یہ ہمارے فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر مسجد میں جو ہے نا سب لوگ برابر ہو، علم میں بھی، عمل میں بھی، تقوی میں بھی، پھر جس کی عمر زیادہ ہوگی اس کو آگے کھڑا کیا جائے گا. یہ فقہ کا مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں. جس کی عمر زیادہ ہے نا، اور حضور نے بھی اس طرح ترغیب دیا کہ جو بڑے ہیں نا تو پہلے صف میں کھڑے ہوں، جو چھوٹے ہیں وہ پچھلے صف میں کھڑے ہوں. ہو سکتا ہے کہ پچھلے والا بچہ جو ہے وہ زیادہ سمجھدار ہو، یا زیادہ اس کے پاس کسی خاص شعبے میں نالج زیادہ ہو. کبھی ہوتا ہے نا، حکیم کا بیٹا جو ہے وقت سے پہلے حکیم بن جاتا ہے. اب میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ صدیق اکبر مبارک کا عمر زیادہ تھا اور حضور کی ہم عمر تھے، 2-2.5 سال کا فرق تھا. عمر فاروق مبارک اسی کے قریب تھے، عثمان غنی اسی کے قریب تھے. مولا علی شیر خدا کا عمر نسبتاً ان مبارکین سے کم تھا. سمجھ آ رہی بات کرنے کا؟ جو ہم نے تاریخ میں پڑھا ہوا ہے کہ حضور پر بالغ مردوں میں پہلے ایمان کون لے کر آیا؟ جناب سیدنا صدیق اکبر لے کر آئے رضی اللہ تعالی عنہم. اور بچوں میں کون ایمان پہلے لے کر آیا؟ جناب علی شیر خدا ایمان لے کر آیا. تو دیکھو نا، جب بڑے موجود ہو. اور اس میں ایک اور بات بھی آپ ایڈ کیجیے گا، جو شیعہ حضرات بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جب گھر کا بندہ ہے تو باہر کا کیا ضرورت ہے. یہ جو حضور ہمارے پاس لے کر آئے ہیں نا، یہ کوئی دنیا کا معاملہ نہیں لے کر آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے ہمیں بتایا کہ ہمارے جو میراث ہے وہ علم ہے، یعنی جو علم باللہ ہے اور جو علم الشرائع والاحکام اور علم الاسرار ہے، یہ انبیاء کرام کا کام ہے. تو اس علم کا وارث جو ہے بچہ نہیں ہوتا، جو بھی سیکھ لیتا ہے وہ اس کا وارث بن جاتا ہے. مثال پیش کرتا ہوں، آپ کسی انگلش کے استاد سے، انگلش کے میں مثال پیش کرتا ہوں، اس سے آپ انگلش سیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور اس کا اچانک انتقال ہو جاتا ہے. اس کا بیٹا موجود ہے گھر میں اور اس کو انگلش پڑھنا صحیح طریقے سے نہیں آتا. مثال پیش کرتا ہوں، یہ میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا، معاذ اللہ کہ علی شیر خدا کے پاس معاذ اللہ علم کم تھا، ویسے بات کر رہا ہوں. تو آپ اس کے پاس بیٹھیں گے انگلش سیکھنے کے، یا کسی اور ماہر استاد کو آپ ڈھونڈیں گے جو قابل استاد ہوگا انگلش سکھانے والا، تو اسی کے پاس جائیں گے. اسی لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر تو تمام صحابہ کرام کا اجماع اس بات پر ہے کہ جناب صدیق اکبر کو جو ہے وہ خلیفہ بننا چاہیے. اور جو آپ نے وہ بات کی کہ جناب 3 سلسلے ان سے چل پڑے، اصل میں سلسلہ ایک ہی ہے، اصل میں دونوں سلسلے ایک ہی ہے. ایک سلسلہ صدیقیہ ہے جس کو ہم اور آپ نقشبندیہ کہتے ہیں، جو میں نے کہا جناب صدیق سے چل پڑا، اور وہ سلسلہ علویہ ہے، علی شیر خدا سے سلسلہ علویہ، جس کو بعد میں طریقہ قادریہ اور اسی کی شاخ ہے سہروردیہ اور چشتیہ. یعنی ان کی جو اسباق آپ کبھی پڑھیں گے نا غور کے ساتھ، ان کے اسباق جو ہے نا، جو طریقہ قادریہ کے اسباق ہے وہی طریقہ سہروردیہ کے اسباق بھی ہیں. اس میں بھی لا الہ الا اللہ ہے، اس میں بھی اللہ ہے، اس میں بھی اللہ ہے، اس میں بھی ہو، پھر اللہ ہو، پھر ہو اللہ، پھر انت الحاد انت الحق، درود شریف اور مراقبہ، اور اس میں بھی یہی ہے طریقہ سہروردیہ کے اندر. چشتیہ کے اندر پھر ان کی 9 اسباق میں سے 4 اسباق لیے گئے ہیں. یعنی یہ تینوں سلسلے اصل میں وہی سلسلہ علویہ ہے. یعنی یہ بعد میں جو ہے ہستیوں کی وجہ سے کچھ تبدیلی آئی، ایک بزرگ نے اپنی مکاشفے اور اپنی مجاہدے سے کچھ اضافہ اور کمی بیشی کیا تو اس کا نام یہ پڑ گیا. باقی طریقے صدیقیہ اور طریقہ علویہ تھا، جو بعد میں طریقہ نقشبندیہ اور یہ طریقہ قادریہ جو ہے بعد میں طریقہ سہروردیہ اور طریقہ چشتیہ جو ہے نا ان ناموں سے مشہور ہو گیا. مطلب فیض کا جو منبع ہے وہی دونوں ہستی مبارکین ہیں، جناب صدیق اکبر، جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. آپ کا اصل سوال میرے ذہن سے نکل رہا ہے، آپ کا اصل سوال کیا تھا؟ دوبارہ آپ ریپیٹ کریں. فضیلت جیسا کہ دیکھا جائے نا، میرا ایک اور تیسرا سوال بھی لے لیں آپ میرے اس کے ساتھ ہی. جب کہ صدیق اکبر سے پوچھا جائے یا عمر بن خطاب سے، فاروق اعظم سے پوچھا جائے تو وہ بھی اپنے سے افضل مولا علی کو بتا رہے ہیں، لیکن ہم اہل سنت کے نزدیک وہ چوتھے نمبر پہ. بات یہ ہے ہمارے ہاں وہی روایتیں زیادہ پڑھی جاتی ہیں جو مولا علی کی شان میں ہے،
آپ اگر وہ روایتیں پڑھ لیں نا جناب صدیق کی شان میں عمر فاروق کی شان میں ہے، تو آپ بخاری کا حدیث ہے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا خیال یہ تھا کہ حضور کے بعد افضل ہستی کون ہے؟ صدیق اکبر ہے، اور اس کے بعد کون ہے؟ عمر فاروق ہے، اور روایت میں ہے کہ عثمان غنی ہے۔ عبد الرزاق بہت بڑا محدث گزرا ہوا ہے، جس کی کتاب مصنف عبد الرزاق ہے، اور وہ اہل تشیع سے اس کا تعلق تھا نا، جس کو تفضیلی کہتے ہیں، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ جناب علی شریف خدا کا مقام مرتبہ باقی خلفاء سے افضل ہے۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا عقیدہ کیا ہے کہ صدیق اکبر کا مقام بلند ہے کہ علی شریف خدا کا؟ انہوں نے کہا میرا ذوق تو یہ کہتا ہے کہ علی شریف خدا افضل ہے، لیکن علی خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے صدیق اکبر اور عمر فاروق کا مقام بلند ہے۔ تو اب اگر میں اپنی بات کہوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا محبت کا دعوت جھوٹا ہے۔ اگر میں علی شریف خدا کو پسند کرتا ہوں نا، اس کے ساتھ محبت ہے میری، تو میں اس کے بات کو فالو بھی کروں۔ جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ صدیق اکبر کا شان بلند ہے، عمر فاروق کا شان بلند ہے، اور ایک بار نہیں کئی بار اس نے کہا، ان کے ساتھ بیعت کیا جناب علی شریف خدا نے، عمر فاروق کے ہاتھ پر بیعت کیا، ان کے ساتھ بیٹا رہا اور سالہ سال بیٹا رہا، کم و بیش 30 سال تو انہوں نے خلفائے راشدین کے ساتھ گزارے علی شریف خدا نے، بحیثیت مشیر کی، بحیثیت وزیر کی، بحیثیت معاونت کی، بحیثیت مشورہ دینے کی، ان کے پہلو میں بیٹا رہا۔ تو یہ ہے، اور میں آپ کو دوبارہ وہی جو آپ نے بات کیا نا کہ لوگ اپنے پیر کے بیٹے کو احترام کریں، دیکھو اصل جو مشائخ ہیں نا صوفیہ کرام، وہ بیٹے کی طرف نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا خلیفہ، آپ ہمارے سلسلے کو اٹھاؤ، کتابوں کو دیکھو، ہمارے کتنے بزرگ دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے کو اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، اپنے کسی خلیفہ کو بٹھا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اگر اس کے بیٹے میں اہلیت ہے، اس کو تو آلریڈی پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اسی باپ کا بیٹا ہے نا، لوگ ان کے پاس کشاں آ جاتے ہیں۔ اس میں اگر اہلیت نہیں ہے تو اپنے بیٹے کو ترجیح نہیں دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے حدیث پیش کیا کہ حضور نے کہا کہ انبیاء کرام کا میراث مال نہیں ہے، انبیاء کرام کا جو جائیداد ہے نا وہ یہ زمین اور پیسے نہیں ہے، بلکہ وہ علم ہے، جس کے پاس علم زیادہ ہوگا وہ زیادہ حقدار ہوگا۔ صدیق اکبر مبارک تو حضور سے کبھی جدا نہیں ہوا، اور ان کے برکت سے تو اور صحابہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ نے نام سنا عشرہ مبشرہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد، عثمان، طلحہ، زبیر، ان کو کون لے کر آیا؟ صدیق صاحب لے کر آئے، ان کے پاس حضور کے پاس لے کر آئے۔ سفر میں اپنے ساتھ کس کو شریک کیا؟ صدیق کو شریک کیا۔ آخر میں کیا عمر فرمایا؟ سب کر کیا بند کرو، سب کر کیا بند کرو، الا خوخۃ صدیق، صدیق کا دروازہ جو ہے ابی بکر، الا خوخۃ ابی بکر، اس کو کلا چھوڑو، میرے جو مسجد کی طرف راستے کھلتے ہیں، اور صدیق تم میرے ساتھ غار میں بھی تھے، میرے ساتھ کوثر پر بھی رہو گے، اسی کا قبر بھی ساتھ بن گیا۔ حضور لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھیں نا کہ بہت سارے معاملات میں ان دونوں شیخین نے مولا علی سے مشورہ کیا ہے، علم کو سمندر کہا گیا ہے انہیں، سمندر بھی بن کے کام میں ان کے آگے۔ یہ عجیب سی بات ہے، میں آپ کو بات کروں، میں خیر ہماری زبان بہت چھوٹے ہیں اور ان معاملات میں احتیاط سے بھی بولنا چاہیے۔ بات یہ ہے کلاس میں 20 بچے ہیں اور ایک بچہ حد درجہ ذہین بھی ہے، ہوشیار بھی ہے۔ ایک معاملہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق کا، اور ایک معاملہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ ساتھ مینجمنٹ کا۔ میں آپ کو سادہ انگلش میں سمجھاتا ہوں، مینجمنٹ کا۔ مینیجر کے آپ مینیجر اس کو بناتے ہیں جو بہت زیادہ تقوادار اور جو بہت زیادہ نیک ہو، یا اس کو بناتے ہیں جو نیکی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر رعب بھی ہو، دبدبہ بھی ہو، لوگ ان کو احترام بھی کرتے ہو اور ان کے بعد آسانی سے مانتے ہو۔ یہ فطری سی بات ہے، جس کا عمر آپ سے کم ہے باوجود وہ کتنا قابل احترام ہوگا، ایک لحاظ سے آپ خود کو اس سے بہتر سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کا عمر مجھ سے چھوٹا ہے، میرا تجربہ زیادہ ہے۔ یہ ایک فطری سی بات ہے انسان کے اندر۔ صحابہ کرام کے اندر ایسے صحابہ جس کی عمر 120، 130، 140 سال کے صحابہ کرام تھے۔ جناب سلمان فارسی کا عمر دیکھ لیجیے گا، سینکڑوں سال اس کی عمر تھی۔ تو فطری بات ہے کہ جناب علی شریف خدا مبارک جو تھے وہ حضور سے کافی چھوٹے تھے، حضور کے وصال مبارک کے وقت وہ جوانی کے عالم میں تھے، اور صحابہ میں سفید داڑھی والے صحابہ کرام موجود تھے۔ اور دوسری بات یہ روایت کے اندر ہے کہ جناب صدیق مبارک کے اندر ایک عجیب کشش تھی، محبت تھا، جو ان کے پاس آتا تھا نا ان کے اخلاق سے وہ ان کا عاشق فدا بن جاتا تھا، وہ رسپیکٹ کرتا تھا۔ وہ اخلاق سے بھی بندہ دل جیت جاتا ہے نا۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ وہ ادائے دل بری ہے، وہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ اور عمر فاروق کے اندر کیا تھا؟ رعب تھا، دبدبا، لوگوں سے ڈرتے تھے۔ اس اپنے بیٹے پر انہوں نے حد نافذ کر دیا، کسی کے سامنے کمپرومائز نہیں، کسی سے مفاہمت نہیں، دین کے معاملے میں کسی کا پرواہ نہیں۔ تو اللہ نے یہ نظام اللہ نے چلایا، اس میں آپ اہل سنت کو بیچ میں نہ لاؤ، اہل سنت کو بھی نہ لاؤ، شیعہ کو بھی نہ لاؤ۔ یہ اللہ نے اپنی محبوب نبی کے بعد خود یہ نظام پسند کیا، ایک لحاظ سے خدائی پسند ہے، تو انہوں نے صحابہ کے دل میں ڈال دیا کہ صدیق کو آپ اس مقام پہ لا کر آکر، کیونکہ حضور نے اس کو نماز کے لیے کیا ہوا تھا، اور آپ کو علم ہے کہ نماز کے لیے وہی بندہ علی شیخ خدا تو موجود تھے، حضور نے اس کو نماز کے آگے نہیں کھڑا کیا۔ سیدھی سی بات ہے،
عمر کا تقاضا ہوتا ہے نا، تو اس کو حضور نے علی شیر خدا کو آگے کھڑا کرنا تھا، اس کو آگے نہیں کھڑا کیا، حضور نے صدیق کو آگے کھڑا کیا. پھر صدیق نے کیا کہا؟ حضور نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ عمر جب اس مقام پہ آئے گا نا میرے بعد تو نظام صحیح چلے گا. ان لوگوں نے کہا کہ عمر تو بڑا جلالی ہے، عمر جو ہے وہ تو بڑا جلال والا ہے، غصے والا. آپ نے کہا جس دن وہ بیٹھے گا نا اپنی کرسی پر خلافت کی تو پھر یہ عمر تبدیل ہو جائے گا. وہی ہوا. آپ تاریخ اٹھاؤ، جتنی فتوحات عمر فاروق کے دور میں ہوئی کسی کے دور میں نہیں ہوئی. جتنا انہوں نے خدمت کیا